ٹراما ایک سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہے جو بھی ایک ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو ہمارے لیے پینفل ہوں، اورسو ہوں اور انگزائٹی کا باعث ہوں، تو وہ ایونٹ، وہ چیز، وہ انٹریکشنز ہمارے لیے ٹرامیٹک ہوتے ہیں. تو ٹراما ڈیفینیٹلی ہماری سائیکولوجیکل اسٹیٹ کو امپیکٹ کرتا ہے، ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، لوگوں کو، انوائرمنٹ کو ٹرسٹ کرنے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ سارے کے ساری جو ڈیولپمنٹ ہے کسی بھی انڈیویجول کی، وہ امپیکٹ ہو سکتی ہے. اور ٹراما کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ جو ان پلیزنٹ ایونٹ ہیں زندگی کے، کچھ ایسے واقعات جو کہ ناخوشگوار ہیں یا جو پینفل ہیں، یہ بچپن سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، ایڈلٹہوڈ میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی ایج میں ہو سکتے ہیں. ان کا تعلق ایج کے کسی بھی دورانیے سے ہو سکتا ہے. لیکن اگر دونوں انڈیویجول، اگر ہم فار ایگزامپل ہم دو ایسے لوگوں کی بات کریں جو کہ ٹراما میں موجود ہیں یا جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹراما ہے، اور ایک وہ انڈیویجول جس کی زندگی میں کوئی ٹراما نہیں ہے، یہ دونوں انسان سگنیفیکنٹلی ڈفرینٹ ہوں گے، ان میں ایک واضح فرق ہوگا. اسی طرح ان کی سائیکولوجیکل فنکشننگ کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے اگر کوئی دو انڈیویجول ہیں، دونوں ٹراما سے سفر کر رہے ہیں، ایک انڈیویجول ہے جس کے چائلڈہڈ ٹراما ہے اور ایک ایسا ہے جو ایڈلٹہوڈ میں کسی ٹراما سے ایکسپیرینس کیا ہے، کسی ایکسیڈنٹ کو اس نے وٹنس کیا ہے، یا کوئی اس کی جاب ریلیٹڈ ایسی ڈیوٹیز ہیں جس میں وہ ملٹیپل ٹائمز ایسے ٹرامیٹک ایونٹ سے ایکسپوزڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل کوئی جو ہمارے سیکیورٹی سیفٹی کے جو کام اور نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سولجرز ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پولیس والے جو پولیس میں لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے ایونٹ سے دو چار ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ساتھ جیسے وار ہے، ٹیرر ہے، اس کو ایکسپیرینس کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، تو ٹراما ہر ایک انسان کی جو اوور آل سائیکولوجیکل گروتھ ہے اس کو امپیکٹ کرتا ہے. اور یہ ایونٹ سگنیفیکنٹ ایونٹ ہوتے ہیں، ڈسکریٹ ایک کمپلیٹ ایونٹ ہوتا ہے جسے ہم ٹراما کہتے ہیں، اور وہ ٹراما پھر آپ کی زندگی میں اس کا ایک امپیکٹ ہے. فار ایگزامپل کسی ایک اسپیسیفک ٹائم پہ، جیسے آج کل کا اگر ہم ٹائم ڈسکس کریں تو آج کل ایران میں ایک ایکٹیو وار زون ہے، وہاں پہ وار چل رہی ہے، امریکنز اور اسرائیل جو ہے یہ اس پہ اٹیک کر رہے ہیں. تو وہاں پہ کافی لوگ ہیں یا جو بھی وہاں کی جو ایرانینز ہیں، بیسیکلی وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس ایونٹ کو، اور اس میں ٹیرر ہے، اس میں وہ فیئرفل ہوتے ہیں، اسپیسیفک قسم کی ان کی ایموشنل سٹیٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ ڈسٹریکشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک وسیع پیمانے پہ یہ ڈسٹریکشن وہ وٹنس کر رہے ہیں، ہیلپ لیسنس دیکھ رہے ہیں، جو سینس آف سیفٹی ہے وہ ان میں نہیں ہے. اب یہ وہ سارے کے سارے معاملات ہیں جو کسی بھی انسان کے اندر ایک اس کی جو سائیکولوجیکل گروتھ ہے، جو سیفٹی، نرچرنگ، سیکیورٹی، گھر، وطن، اس کی جو پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ شیٹر ہو رہا ہے، ان لوگوں کا ٹوٹ رہا ہے. تو بندہ یہ ایک ڈسکریٹ ایونٹ ہے جو ابھی جو ہے نا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت پہ یا لوگوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ کیسے امپیکٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ ایک چیز ہے جسے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے ڈسکریٹ ایونٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے اپنی لائف میں جو سگنیفیکنٹ ہے، ماں باپ بہن بھائیوں میں سے کسی کا ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی، یا کوئی اور ایسا ایونٹ، کوئی اور حادثہ ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹراما ہوتی ہیں، اور یہ کوئی ایک ایونٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایگریگیٹو ایونٹ ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ روز مرہ کی چیزیں جو پائل اپ ہوتی رہتی ہیں، اوور دی پیریڈ آف ٹائم ہوتی رہتی ہیں. اور چائلڈہڈ سے ریلیٹڈ کچھ ایونٹس ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ماں باپ کا بہت سخت رویہ، یا بالکل ہی نظر انداز کرنے والا رویہ کہ بچوں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، نگلیکٹ کرتے ہیں، فزیکلی ہارم کرتے ہیں بچوں کو، یا بچوں کو بری طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو بچوں کا جو سینس آف اٹیچمنٹ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا، یا وہ ایک ٹرامیٹک سچویشن میں یا ان پین میں رہتے ہیں. سیکشول ابیوز ہے، ایموشنل ابیوز ہے، اسی طرح سے فزیکل ہارم ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹل لاس ہے چائلڈہڈ میں. تو یہ ساری کی ساری سچویشنز جو ہیں یہ انہیں کہتے ہیں سٹریسفل ایونٹس. یہ سٹریس کازنگ ایونٹس ہیں جو ٹراما کی شکل اختیار کر لیتے ہیں.
اور ٹراما اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایک سگنیفیکنٹ رول ہوگا اس انڈیویجول کی زندگی میں کہ یہ جب ہوا تھا اس کے بعد آپ کی زندگی بدل گئی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ٹراما سے ریلیٹڈ کچھ اسپیسیفک سمٹمز ہیں جسے دیکھنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل ٹراما میں جو ایک میجر تھیم ہے وہ انگزائٹی اور فیئر بیسڈ ایموشنز اور سمٹمز پہ ہے کہ انسان کے اندر بے چینی، ڈسٹریس فیل ہوتی ہے، وہ اینگشیس رہتا ہے اپنی انوائرمنٹ سے، اور ساتھ ساتھ اس میں خوف پیدا ہو چکا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، ٹراما ہوتا ہے، تو آپ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہو کہ کیونکہ یہ سچویشن جو ہے وہ انسرٹن ہے اور اس کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہے. اور آپ نے اس وقت دیکھا کہ جو فگرز آپ کے لیے پروٹیکشن، سیفٹی سمجھی جاتی تھی، وہ بھی ابھی اس وقت اس دور میں یا اس اسپیسیفک ایونٹ کے دوران بے بس محسوس ہوتی ہیں، کہیں سینس آف سیفٹی نہیں فیل ہو رہا ہوتا، تو ایک فیئر، خوف پیدا ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل جیسے زلزلہ آتا ہے، اور جیسے پاس میں ایک زلزلہ ہوا تھا میرے خیال سے اکتوبر 2005 کا، تو بے شمار لوگوں کے اندر اس طرح کا اس سے ریلیٹڈ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں، اس ایونٹ سے ریلیٹڈ، اور اس کے بعد اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت زیادہ رہے تھے، کافی دنوں تک اس کے آفٹر شاکس آتے رہے اس زلزلے کے. تو ہوتا یوں تھا کہ ہلکی سی بھی وائبریشن جب ہم فیل کرتے تھے، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں، ایون اگر کوئی ہمارے ساتھ صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی طرح سے اپنی لیگز موو کر رہا ہے یا اس کو موومنٹ دے رہا ہے اس صوفے کو، بیڈ کو یا چیئر کو، تو ہم فوراً جو ہے وہ خوف میں چلے جاتے تھے، اور ایک دم سے ڈفرینٹ بایولوجیکل، ایموشنل سمٹمز ڈیولپ ہو جاتی تھی، اور ہم فوراً جو ہے نا اپنا انوائرمنٹ اسکین کرنا شروع کر دیتے تھے، چیک کرتے تھے پنکھا تو نہیں ہل رہا، چیزیں چیک کنفرم کرتے تھے کہ زلزلہ تو نہیں ہے، کیونکہ اتنے فریکوینٹ اس کے آفٹر شاکس آ رہے تھے. تو وہ ایک ٹراما تھا جس کی وجہ سے، کیونکہ سب گھبرائے ہوئے تھے، اور پھر میسو لیول پہ مارگلا کے ٹاورز گر گئے، پھر ایبٹ آباد میں، بالا کوٹ میں، مانسیرا میں، مظفر آباد میں، تو وہ ساری امیجز تھرو میڈیا ہر جگہ پہ دیکھتے ہوئے اوورلی سینسٹائزڈ اور فیئرفل سچویشن تھا اس وقت کا. تو یہ بیسیکلی فیئر ہے جو کہ آپ کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک بے چینی سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ اینکشیس رہنا شروع ہو جاتے ہیں. واٹ ایف اب سوچیں کہ یہ چیز آپ کی ٹھیک ہی نہ ہو، ٹراما پھر آپ کی لائف میں ایک ڈیزیز بنتی ہے جب یہ والی فیلنگز ہمیشہ پرسسٹ کرنا شروع ہو جائے، آپ کے اندر رکنا شروع ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹراما میں کچھ اور میجر تھیمز ہوتے ہیں جو بڑے کامن ہیں. ٹراما ریلیٹڈ جتنی بھی ڈس آرڈرز ہیں یا اسٹریس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہوتی ہیں جو کہ ٹراما میں ہوتی ہے، تو دوسری جو سمٹمس ہوتی ہیں اس میں آپ کا جو دلچسپی ہے، انٹرسٹ ہے، وہ کافی حد تک لوز ہو جاتا ہے ایکٹیویٹیز میں، دنیا میں، زندگی میں، اپنی لائف میں. جو ایک جو تھا آپ کا ایک فوکس آف انٹرسٹ تھا، وہ ختم، وہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. انہیڈونیا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کا سینس آف جو جن چیزوں سے، جن باتوں سے، جن ایکٹیویٹی سے آپ پلیئرفل فیل کرتے تھے، آپ کو مزہ ملتا تھا، آپ اچھا فیل کرتے تھے، آپ خوشی محسوس کرتے تھے، وہ چیزیں اب آپ کو بے فائدہ، بے معنی، اور اس میں کسی قسم کا بھی خوشی کا کوئی عنصر محسوس نہیں ہوتا. یوں لگتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا ہر چیز ڈل ہو چکی ہے، کسی چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی بھی مزے کی چیز نہیں لگتی. تو ٹیسٹ لیس لائف ہونا شروع ہو جاتی ہے، مزہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، انہیڈونیا ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فوکس کرنا ہوتا ہے ہمیں، جسے ڈسفوریا بھی کہتے ہیں، لوگ ڈاؤن فیل کرتے ہیں، ڈپریشن لائک سمٹمز ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن یہ ٹراما کے ہی اس اسپیکٹرم میں آتی ہے. آپ ریلیشن شپ نہیں بناتے ہو، آپ دوستی نہیں بناتے ہو، اسکول کالج پڑھائی میں، جاب میں دل نہیں لگتا، بس لیک آف انٹرسٹ، لیک آف موٹیویشن فیل ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ حد تک یہ ایکسٹرنلائزنگ بیہیویئر ہے
کہ مطلب جو آپ کے اندر چل رہا ہے، جیسے فیئر ہے، انگزائٹی ہے، اور ایک انسرٹینٹی، اریٹیبلٹی آپ کے اندر ڈیولپ ہوگی، اور یہ اس کی مینیفسٹیشن ہے، اس کا اظہار ہوگا کسی خاص فارم میں. تو وہ خاص فارم جو ہے، ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈسفورک سمٹمز ہیں، انہیڈونک سمٹمز ہیں، کہ آپ کو پلیئر مزہ کا انوائرمنٹ نہیں لگے گا، آپ ماحول سے خوش نہیں ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں سے خوش نہیں ہیں، اور اس دنیا سے خوش نہیں ہیں. اسپیسیفک پیٹرنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی سوچیں ڈیولپ کر لیتے ہیں. کہ فار ایگزامپل ایک بچہ جو اپنے ماں باپ کیئر گیور سے ہی ٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر پایا، کیونکہ وہ ہمیشہ اسی چیز میں ہی مبتلا رہا ہے کہ وہ کون سا رویہ اختیار کرے جو صحیح ہے، کیونکہ وہ صحیح بھی کوشش کرتا تھا، اس کو ڈانٹ پڑتی تھی، برا بلا تذلیل، ہیوملیشن یا فزیکل ہارم یا ایموشنل ہارم فیل ہوتا تھا. تو یہ لوگ پھر ایک کانسٹنٹ کوپنگ میکانزم میں چلے جاتے ہیں، جس میں وہ دیکھتے ہیں میں ایسا کیا کروں کہ میں جو آنے والا اینٹیسپیٹڈ تھریٹ ہے، ٹراما ہے یا کوئی صدمہ ہے، اس کو میں اوائڈ کر سکوں، تاکہ میں مطلب کہ فار ایگزامپل جیسے کہ ابھی وار ان ٹیرر بہت ایزی ہے، امریکنز ہیں اور یہ جو اسرائیل ہے، اس نے پوری دنیا میں ٹیرر اور انہوں نے وہ اس طرح کی وار ریلیٹڈ سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے، اور اسپیسیفکلی اسلام ریلیٹڈ. تو اب یہ لوگ ہر جگہ پہ اٹیک کر رہے ہیں. غزہ میں ان کے کیا اٹیکس تھے، لبنان میں یہ اٹیکس کر رہے ہیں، ابھی جو کرنٹلی یہ ایران پہ اٹیکس کر رہے ہیں. تو اب اس کی وجہ سے سچویشن انسرٹن ہے، پتہ نہیں کب کون سا میزائل آ کے کہاں گرے. تو آپ ایک سیفٹی میکنزم ڈیولپ کرتے ہو کہ یار ایک تو آپ کانسٹنٹلی واچ کرتے رہو اپنے انوائرمنٹ میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ تھریٹ کس جگہ پہ ہے اور سیفٹی میئر کیسے لینا ہے. تو یہ لوگ بہت ہائپر ویجیلنٹ ہو جاتے ہیں، ٹراما کا سمٹمز ڈیولپ ہو گئے آپ کے اندر کہ آپ ہائپر ویجیلنٹ ہیں، آپ ہمیشہ اپنے انوائرمنٹ کو سکین کرتے ہیں اس آؤٹ آف فیئر. آپ کے اندر ایک اسٹارٹل رسپانس ڈیولپ ہے، ہلکی سی کوئی آواز، ایون رنگ ٹون بجی ہے فون پہ، کوئی کال آئی ہے تو اس کا جو ساؤنڈ بجا ہے آپ اس پہ جو ہے نا چونک جاتے ہیں، ایک دم سے ڈر جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. رات کو کوئی اگر آپ کو جگاتا ہے، آپ بکھلا کے اٹھیں گے اور شور مچانا شروع کر دیں گے، آپ کو نہیں پتا کہ سچویشن کیا ہے، آپ ایک کانسٹنٹ فیئر میں رہ رہے ہیں، کانسٹنٹ انسرٹینٹی میں رہ رہے ہیں. تو یہ مینیفسٹیشنز ہیں. تو ان کی مینیفسٹیشن میں اینگر بھی بڑا ایک جسے کہتے ہیں امپلسیوٹی اور اینگر، یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. نان پرووکیٹیو سچویشن ہے، مطلب کہ ایک عام سی بات ہے کہ کسی نے آپ سے راستہ پوچھ لیا اور آپ اس سے جھگڑا شروع کر دیں گے، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑا کرنا شروع کر دیں، اور جھگڑا بھی اتنا کہ آپ بہت فریکوینٹلی فائٹس، وربل ابیوز میں، فزیکلی چیزوں کو ڈسٹرائے کرنا، اسمیش کرنا، توڑنا، اس قسم کا آپ کا ایک آؤٹریجیس قسم کا اینگر ڈیولپ ہو جاتا ہے ٹورڈز ادرس. اور سم ٹائمز یہ انورڈ اینگر بھی ہو سکتا ہے، آپ سیلف ڈائریکٹڈ اینگر بھی ہو سکتا ہے، سیلف ہارم کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو ایکسٹرنلائزنگ سمٹمز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ اب آپ کو باقی لوگ آبزرو کر سکتے ہیں کہ آپ میں کچھ خاص قسم کی علامتیں پیدا ہوئی ہیں، جس میں ایک تو انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی چیز خوشی نہیں دیتی، ایکٹیویٹی سیز کر دی ہیں، آپ کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے رہے ہو، آپ بہت اگریسو ہو چکی ہو، اینگر ٹائم ٹو ٹائم دکھائی دے رہا ہے آپ کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ سم ٹائمز ایسے ٹائم ڈیوریشن آپ کی زندگی میں آئیں گے، آپ لاسٹ فیل کرو گے، ڈے ڈریمنگ کرتے ہوئے، اپنے آپ سے، اپنے انوائرمنٹ سے دور کہیں اپنے آپ میں گم، جسے ڈسوسیٹیو سمٹمز کہتے ہیں. ڈسوسیشن بھی ٹراما کا ایک بڑا میجر ایشوز ہیں، ٹراما ریلیٹڈ سمٹمز کی. تو پھر یہ والی سمٹمز ڈیولپ ہوتی ہیں. ایک تو آپ ایکٹیولی آپ دیکھو گے یار دنیا میں ایسے کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ کوئی ٹیرر نہ ہو، آپ اس طرح کی سرچ کرنا شروع کر دیں گے. نیوکلیر ویپن فائر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، زمین میں کتنا نیچے بنکر بنانا چاہیے، اس طرح کی سرچنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. بیسیکلی آپ ان چیزوں کو ایک سینس آف سیفٹی کے لیے آپ اپنا کوئی نہ کوئی عمل شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بہت ایگزیجریٹڈ لیول پہ ہوتا ہے، بہت انٹینس لیول پہ ہوتا ہے، اور سیفٹی نہیں فیل ہو پاتی ان میئرز کے باوجود بھی، اور انسان ہر دم خوف میں مبتلا رہتا ہے. خوف پھر لیڈ کرے گا اینگر لیڈ کرے گا ڈسوسیٹیو سمٹمز میں، آپ کے اندر ہائپر ویجیلنس پیدا کرے گا. ہائپر ویجیلنس کی وجہ سے آپ ہمیشہ کانسٹنٹلی انوائرمنٹ سکین کرتے رہیں گے، تھریٹس ڈھونڈتے رہیں گے، یا اپنی سیفٹی کا میک شور کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈسوسیٹیو سمٹمز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، ایکسٹریم انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اریٹیبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اور انسان جو ہے اپنے ماحول سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو جو سینس آف سیلف ہے
اور جو سیلف آئیڈینٹی ہے وہ کہیں غائب ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ فوکس رہتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا سنتے ہیں، دوسرے کیا چاہتے ہیں، انوائرمنٹ کیا چاہتا ہے، میں کیا کروں کہ میں اپنے آپ کو بچا سکوں فردر ٹراما ایکسپیرینس سے، یا پھر آپ ایکٹیولی ان جگہوں سے، ان یادوں سے، ان باتوں سے، ان فیلنگز سے دور رہنا چاہتے جو ٹراما ریلیٹڈ ہے۔ یہ سارے کا سارا جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے یہ ٹراما ہے، اور یہ ٹراما ریلیٹڈ ڈیزیز ہے، اور اسی سے ہی کسی انسان کے اندر پوسٹ ایکوٹ اسٹریس ڈسارڈر ایکوٹ اسٹریس ڈسارڈر ڈیولپ ہو سکتا ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈسارڈر ڈیولپ ہو سکتا ہے، یا پھر اگر چائلڈہڈ ابیوز ہے تو کچھ لوگوں میں جو سوشل انہیبیٹڈ سوشل انگیجمنٹ ڈسارڈر ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے، ریئیکٹیو جو ایک بچوں کے کچھ جو اٹیچمنٹ اسٹائل سے ریلیٹڈ ڈسارڈرز ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔